السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے آج ایک مرد اپنی بیوی کو کبھی بھی طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ عورت سے محبت کس بنیاد پر کرے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دوستوں، ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سعید صاحب کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ مرد عورت کو کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے۔ میں نے کہا نو ریزن، انہوں نے بولے کوئی ریزن نہیں، کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی، انہوں نے بولے یہ طلاق جو ہے ایک ہمارے سر پہ ایک ننگی تلوار ہے بولے، تو اس سے مرد سے پھر ہم محبت کیوں کریں؟ کیسے ہو الفت؟ محبت الفت کب ہو کہ دن نکلتے ہوئے ڈر رکھتا ہے کہ یہ کب طلاق دیں گا، تو اس کے لیے کچھ عدت مدت۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ جو ہے طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے اور مرد کبھی بھی چاہے دے سکتا ہے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ یہ خاتون ہے بیچاری، اور اس کے لیے طلاق تو پھر ایک سر پہ لٹکتی ننگی تلوار جیسے ہی ہوگا کہ بیچاری کا کب خاتمہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے، چونکہ وہ مرد کا حق ہے، جب چاہے جیسے چاہے کبھی بھی دے سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنا آج کے دور میں بہت زیادہ بے انتہا ضروری ہے۔ کیسے؟ اس کی ہم شروعات دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اکثر مذہب میں ملنے کا طریقہ بتایا گیا مرد عورت کا، شادی کا طریقہ بتایا گیا ہے، الگ ہونے کا طریقہ بتایا نہیں گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو زندگی کے وقتاً فوقتاً مراحل میں اپنے ڈھنگ سے طلاق کا، ڈیورس کا طریقہ ایجاد کرنا پڑا، نکالنا پڑا۔ یہودیت کے اندر طلاق کا ایک ڈیفائنڈ طریقہ ہے کچھ حد تک، لیکن مکمل طور سے نہیں ہے۔ عیسائیت میں طلاق کا کوئی طریقہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا اور کوئی احکام مسائل اس کے بتائے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں میں جو چلن تھا اسی چیز کو پھر عیسائیوں نے بعد میں اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مذہب آپ دنیا کے دیکھیں گے، ملنے کا طریقہ ہے، مطلب دو مرد عورت کیسے ملے، الگ الگ ٹریڈیشن میں الگ الگ طریقے ہیں۔ کہیں ہاتھ پکڑ لیے تو بولے اب شادی ہو جاتی، کہیں کپڑا ڈال دیا اپنا نکال کے تو شادی ہو جاتی، کہیں کوئی مرد مطلب لڑکے کا باپ کسی لڑکی کو کپڑا ڈالتا ہے تو وہ الگ الگ ملنے کے طریقے، الگ ہونے کے طریقے نہیں ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ملنے کا طریقہ بتایا تو الگ ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکاح۔ تو الگ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق۔ طلاق میاں بیوی میں جدائیگی، مطلب اگر دو لوگ مل سکتے ہیں تو دو لوگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام میں نکاح ایک سول کانٹریکٹ ہوتا ہے، مطلب یہ جنموں جنموں کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت اپنے دین کو بچانے، اس پہ قائم رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ اگر وہ دونوں ساتھ رہ کر دین پر نہیں چل سکتے، دین پر قائم نہیں رہ سکتے، تو ان کو اسلام کہتا ہے پھر الگ ہو جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو الگ کیسے ہوتا ہے؟ طلاق۔ تو طلاق ایک ایگزٹ، نکلنے کا طریقہ ہے، لیکن یہ ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اب اندر ہوئے تو نکلنا ہی چاہے، لیکن ہے فائر ایکسٹنگوشر آپ کے گھر میں آگ نہ لگے بول کے لگاتے نا آگ بجھانے کے لیے، تو کیا اس کا مطلب ہے لگا ہوا ہے تو استعمال کرنا ہی چاہے؟ لگا ہوا ہے مطلب آگ لگنے والی ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، مطلب لٹکتی ہوئی تلوار جیسا آپ نے کہا، خطرہ ہے مطلب آگ لگ سکتی ہے، لگا ہوا ہے تو لگ سکتی، نہیں رکھا ہوا ہے تو نہیں لگ سکتی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن وہ سالوں سال، صدی در صدی، ایک دادا نے لیا تھا تو بیٹا بھی چلے گیا اور پوتا اب آیا وہ لٹکا ہوئے چلتا وہاں، اس کو 5-5 سال میں ریفل کراؤ، چیک کراؤ، یوز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آگ لگ جائے تو فوراً نکالا جائے گا اور استعمال کیا جائے گا۔ تو اسلام نے کہا اگر انٹری ہے، مل سکتے ہیں دو لوگ، تو ایگزٹ سیپریٹ کیسے ہوں گے وہ طریقہ بتا دیا، لیکن اس کو ہر آدمی کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ یہ مردوں کی کمزوری ہے، بے انتہا کمزوری ہے، بے انتہا کمزوری ہے کہ انہوں نے طلاق کو ایک انسٹرومنٹ سمجھ لیا عورتوں کو ڈرانے کا۔ طلاق دے دوں گا سیدھی ہو جا، تو بولتی اچھا ٹھیک ہے، سیدھی ہو جاتی۔ پانی برابر نہیں لئی، طلاق دے دوں گا سیدھی ہو جا۔ کپڑے برابر دھل رہے نہیں، کالر برابر نہیں، سیدھی ہو جا۔ فلاں چیز نہیں ہوئی، ابو کا تو یہ کام نہیں ہو رہی، طلاق دے دوں گا سیدھی ہو جا۔ تم نے فلاں کام نہیں کیا، یہ نہیں ہو رہا، سیدھی ہو جا۔ امی کی بات نہیں سن رہے، طلاق دے دو۔ کیا طلاق مذاق ہے؟ مطلب یہ تو ایسا ہوگا فائر ایکسٹنگوشر لے کے آگ لگا دوں گا بجھا، مطلب ارے وہ لگ گئی تو ہے، لگانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو ویسے ہی بن گیا، مطلب یہ ایک سسٹم بن گیا ہمارے پاس۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اکثر عورتوں کے انٹرویو سنے، خاص طور سے وہ عورتیں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں مسلم بات کرتی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا شگیر تھا کہ یہ مردوں نے تو تلوار بنا دی ہمارے لیے، ہر بار ڈرا رہے طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ تو ان کی ایک زندگی کیا ہوتی معلوم؟ پھر وہ ڈرتی اپنی فیوچر کے لیے، جس کے نتیجے میں بھائی نے سوال کیا پھر محبت کہاں سے پیدا ہوں گی؟ وہ صحیح بات ہے۔ جو مرد دھکے دھکے پر یہ کہے تے کو طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، ایسے مرد سے ایک عورت کیسے محبت کریں گی؟ ایسے مرد سے عورت کیسے محبت کر سکتی؟ تو میرے بھائیوں، مردوں،
یہ جو طلاق کا طریقہ یہ ایگزٹ کا ایک راستہ ہے. جب دو لوگ مل کر کہا کہ زندگی جنم جنم ساتھ رہنا ہے، ایگزٹ نہیں ہے، الگ ہو ہی نہیں سکتے. اب ایک آدمی کی عورت سے نہیں جم رہی، کیا کرنا، کیسے کرنا، سلوشن کیا ہے؟ یا تو یہ ختم ہو جائے یا تو یہ ختم ہو جائے، ایک ہی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھ رہا ہوں؟ چونکہ ایگزٹ وے نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس سے یہ پرابلم ہوتی. تو آپ سمجھئے اسلام نے دو لوگوں کو ملنے کا طریقہ بتایا تو الگ ہونے کا طریقہ بتایا، وہ طلاق ہے. یہ مردوں کی کمزوری ہوں گی مسلمان کہ وہ طلاق کو اگر دھکے پر تلوار جیسا استعمال کرے، مار دوں گا، یا بندوق جیسا کرے، چلا دوں گا گولی، نہیں. اور اگر کوئی مرد بنا کسی شرعی عذر کے بیوی کو طلاق دے وہ گناہگار ہوگا. کتنا؟ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کی وضاحت نہیں. حدیث میں عورت کے تعلق سے، مرد کے تعلق سے نہیں. عورت کے تعلق سے کیا تھا حدیث میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بنا کسی شرعی عذر کے اگر اپنے شوہر سے خلا لیں گی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی بنا شرعی عذر کی. اور مرد کو اللہ نے طلاق کا حق کیوں دیا؟ اسلام کہتا ہے مرد جو ہے احساسات کے معاملے میں مضبوط ہوتا ہے، سوچ وچار کر کے ڈیسیجنز لیتا ہے. اب جس کو سوچ وچار کر کے ڈیسیجن لینے کا کہا گیا اور وہی مذاق بنا دے اس کو طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا. انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ چیز اس کی ارادے میں شامل ہوتی ہے. جب ارادہ بن جاتا ہے وہ بول پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جھگڑا ہو جاتا ہے، چونکہ اب مردوں کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، بیوی کی کوئی بھی کمزوری کا جواب کیا ہے؟ طلاق دے دوں گا. آپ دیکھیے، پانی نہیں، طلاق دے دوں گا، کپڑے برابر نہیں، طلاق دے دوں گا، لائٹ زیادہ استعمال کرے، طلاق دے دوں گا، کھانا اچھا نہیں بننا، طلاق دے دوں گا، ابا کی نہیں سننے، طلاق دے دوں گا، بھابھی کی نہیں سننے، طلاق دے دوں گا، امی کی نہیں سنتے، طلاق دے دوں گا. یہ سوچتے رہتا. اب ایک دن جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوتے پہلا کام کیا کرتا؟ طلاق طلاق طلاق. اچھا ابھی دیا ہی ہو، پھر تم کو نہیں چھوڑ سکتا میں، ابھی 5 منٹ پہلے دیا اور چھوڑ نہیں سکتا، تو پھر دیا کیوں؟ اور میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، میں کسی نے بتایا نہیں اب ان ساتھ رہیں گے، بولو مت کس کو. بتائیے تو ایسی ہوا، مار دوں گا، آپ نے بندوق لے کسی سے کہا اور ایک دن گولی چلا دی، اب مر کے بعد بول رہے ہیں غلطی سے ہو گیا، واپس اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، میں بھی رکھ لیتا، کچھ تو بھی کرتا. نہیں ہوتا نا، سمجھ رہے آپ؟ بول دیتے ہیں. تو کیا مردوں کے پاس عورتوں کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے طلاق بولنا؟ وہ جو تلوار جو لٹکتی نا وہ ایسی ہوتی، چونکہ مرد اس کو اپنے لیے ہتھیار بنا لیتے، بس کچھ ہوا کہ طلاق دے دوں. میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو کیوں حکم دیا طلاق کا؟ مطلب کیوں اجازت دی کہ تم طلاق دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم سوچ وچار کر کے فیصلہ لیتے ہو. اور سوچ وچار کرنے والا اگر ایسا بیوقوف ہو جائے کہ ہر چیز کے لیے طلاق کو استعمال کریں تو پھر تو مسئلہ ہے. تو یہ ان کمزور مردوں کا جو ہے عمل ہے جنہوں نے عورتوں کی زندگیوں کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ محبت واقعی میں ایک عورت کہاں سے کرے جس عورت کو روز ایک مرد اس کا طلاق کی دھمکی دیتا ہے. یاد رکھیے، یہ دھمکی کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایگزٹ روٹ ہے. اگر دو لوگوں کو ملنا ہے تو طریقہ ہے، تو الگ ہونے کا بھی طریقہ ہے. وہ الگ ہونے کے طریقے کو طلاق کہا جاتا ہے. آج اس طلاق کے مدعے میں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو ان کی عورتوں کو حق دلانے کے لیے تنظیمیں آگے آ رہی ہے، چونکہ ہم مسلمانوں نے اس طلاق کا واقعتاً مذاق بنا دیا ہے. طلاق ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور ایک سیریس ایشو کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسانی تحفظ کا طریقہ ہے، انسانی تحفظ کا، ہیومن لائف اور اس کے ڈگنیٹی کی سیفٹی کا طریقہ ہے کہ جب دو لوگ مل کر ساتھ نہیں رہ سکتے تو بھائیا الگ ہو جاؤ، زیادہ اچھا ہے. الگ کیسے؟ اس کو بولتے ہیں طلاق. تو یہ تو سلوشن. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں گاڑی چالو کر دیا، بند کیسے کروں؟ میرے کو آتا ہی نہیں. آپ کو معلوم میکینکس کا ایک رول ہے جو ہے، آپ اگر الیکٹرانکس یا میکینکس کی کوئی اسٹڈی کریں گے، بولتے مشین چالو کرنے سے پہلے بند کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ چالو تو کیسی بھی ہو جائیں گی، بند کیسے ہوتی. تو چالو کرنا تو آپ نے مطلب چل رہی ہے تو بند کیسے کرنا، اندر داخل ہوئے تو باہر کیسے نکلنا. تو وہ روٹ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ رہو، زندگی بھر رہو، الگ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دو لوگ جو دنیا میں ساتھ رہیں گے وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کا یہ بھی ساتھ ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر دونوں مل کر دنیا میں ساتھ نہیں رہ سکتے ایمان پر، دین پر، سلامتی کے ساتھ، تو الگ ہو جاؤ اچھے سے. وہ شادی کر لے، آپ بھی شادی کر لو. تو اس طریقے کو ہم نے آج مذاق بنا دیا، لہٰذا اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اور مردوں سے میری اپیل گزارش ہے کہ وہ طلاق کو ایک ہتھیار، دھمکی کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ یہ بہت سوچ وچار کر کے دینے کا ایک بہرحال طریقہ ہے. اور ہاں، طلاق مرد کا حق ہے، عورت اس کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے. شریعت نے ایسا کیوں کیا اس کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. میرا ایک اس پہ پورا لیکچر ہے، طلاق، وجوہات اور حل، ایک ریزنز کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے. اور دوسرا لیکچر ہے طلاق کب اور کیسے دیں، طلاق دینے کا سنت طریقہ. انشاءاللہ اس کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.